لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشتی پڑھیے سایہ آزاد جس پاسے میں ٹر جاؤں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاؤں
اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراء اللہ سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگ و بھائیو السلام علیکم حضرات گرامی شعبان المعظم دا عظمتاں برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ جس کے متعلق میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری، فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کی فرمایا شعبان بولیے گا شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان دا مہینہ رجب اور رمضان دے درمیان شعبان دا مہینہ رجب اور رمضان دے درمیان یعنی پچھلا جڑا مہینہ گزریا ہے اور رجب دا سی جڑا اگوں مہینہ ہونا ہے جڑا ہے رمضان المبارک۔ ان دعا دے سینٹر جڑا مہینہ ہے وہ کی نام ہے شعبان۔ حضور نے فرمایا رجب دا شعبان دا مہینہ رجب اور رمضان دے درمیان ہے، لوگ اس مہینے تو غافل رہتے ہیں۔ فرمایا جبکہ اس مہینے دے اندر بندیاں دے اعمال رب دی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں مینوں یہ پسند ہے کہ جدو میرے عمل رب دی بارگاہ پیش کیتے جا رہے ہوں تو میں اس ٹائم روزے دی حالت چاہوں۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمتاں برکتاں اور رحمتاں والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دا معمول سی کہ جدو شعبان المعظم دا چاند ویکھدے سن تے قرآن پاک دی تلاوت کرنے وچ مشغول ہو جاندے سن اور صدقہ و خیرات زکات دعا دیندے سن تاکہ غریب لوگ جڑے نے وہ بھی رمضان دے مہینے تے روزے رکھن واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ جڑا مال دئیدا نا غریباں نوں اس مہینے دے اندر اس تو مراد ہے کہ غریب بندے جنہاں کول روزہ رکھن واسطے چیز نہیں اس مہینے انہوں نے مال دے دیتا جائے تاکہ وہ اپنا ذہن بنا لیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے سانوں اگلے مہینے روزے رکھن واسطے مال عطا فرما چھڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس مہینے دے متعلق حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سال ایک درخت کی طرح ہے۔ سال پورا جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون پورا سال فرماتے ہیں یہ پورا سال اگر اسلامی مہینے یعنی محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالحجہ ذوالحج پھر کیڑا مہینہ ہوتا ہے بولو صحیح اساں جنوری فروری یاد کیتے کہ سانوں کتھوں ہونے رہتے ہیں جی محرم صفر اللہ جمیں انگریزی مہینے یاد کرتے ہیں نا یہ سانوں اسلامی مہینے بھی یاد رکھنے چاہیے کیونکہ اسی مسلمانوں دے گھر جمع ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سال ایک درخت کی طرح ہے۔ رجب دا مہینہ ہوئے کہ جس مہینے کے اندر پتے نکل دے۔ غوث پاک دی دیکھنا ہوں آپ دا ذہن اور آپ نے جڑے جملے ارشاد فرمایا سال ایک درخت کی طرح ہے، رجب پتے نکلن دا موسم ہے تے شعبان دا مہینے تے پھل لگ جاندا ہے تے رمضان دا مہینے تے پھل توڑ لیا جاندا ہے۔ کیا
کیسی پیاری تشبیہ کیسی پیاری مثال دیتی غوث پاک حضرت سیدنا ابو بکر براق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رجب دی کیفیت ہوا دی طرح ہے ہوا دی طرح تے شعبان بادل دی مشابہت رکھتا ہے تے ماہ رمضان بارش دی طرح ہے تمام مہینیاں وچ بندہ کوئی نیکی کرے تے ثواب 10 گنا لبدا ہے کتنا لبدا ہے بندہ ایک چنگا کام کرے تے کنیاں نیکیاں لبدیاں نے 10 فرماتے نے سے مہینے چ بھی کوئی اچھا عمل کیتا جائے تے ثواب 10 گنا لبدا ہے رجب دے مہینے چ بندہ کوئی چنگا کام کرے تے اللہ اس بندے کو ثواب 70 گنا عطا کردا ہے جڑا بندہ شعبان دے مہینے چ نیکی کرے تے اللہ کو ثواب 700 گنا عطا کردا ہے جڑا بندہ رمضان دے مہینے وچ نیکی کرے اللہ کو 1000 گنا ثواب عطا فرمائے یعنی کتنی عظمتاں والے تینے مہینے کتنی عظمتاں تے برکتاں والے اور اس مہینے کے اندر کوشش کرنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے نبی پاک کی ذات ہے درود پاک پڑھیا کی پڑھنا چاہیے ماشاء جڑے پڑھ دیو تے بولو باقی بے شک چپ کیتے رہو کی پڑھنا چاہیے لہذا سارے 2-4 باری پڑھو ہوتا شرمانا نہیں درود پڑھنے لگے شرمایا نہ کرو سارے پڑھو سلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماؤ نفلی روزہ کس مہینے میں رکھنا زیادہ افضل ہے نفلی روزہ کس مہینے میں رکھنا زیادہ افضل ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان کے مہینے میں رکھنا زیادہ افضل ہے نفلی روزہ فرض روزے تے رمضان میں رکھے جاتے ہیں نفلی روزہ فرمایا شعبان کا مہینے میں رکھنا افضل ہے کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صدقہ دینا کس مہینے سے بہتر صدقہ کیڑے مہینے دینا افضل فرمایا سارے سال بھی دیو جدو بھی دیو بہتر ہی ہے فرمایا لیکن رمضان کے مہینے میں صدقہ دینا سارے کو افضل ہے اس بات کی اکثریت مسلمان ساڑھے دوست وہ جدو زکاة دیتے ہیں جتنی وہ رمضان دے مہینے دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں اس واسطے کہ رمضان دے مہینے ایک نیک کام کریے تو اللہ 1000 گنا اجر عطا فرمائے اس واسطے زیادہ صدقات زکاة دینا رمضان دے مہینے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ کو حضرت ایک باری کہا عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی محدثہ امت فقیہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمایا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دے مہینے میں روزے رکھ دے سن میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رمضان المبارک تو بعد شعبان دے مہینے جو میں تو بیکھے ہیں تسی اکثریت نہ روزے رکھ دے ہو یہ وجہ کی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں شعبان دے مہینے میں اس واسطے روزہ رکھنا ہاں کیونکہ مینوں پسند ہے اور میں جاننا اس مہینے اندر بندے دے اعمال رب دی بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے نہیں میری تمنا ہے جدوں میرے اعمال رب دی بارگاہ پیش کیتے جا رہے ہونا تے میں اس ٹائم روزے دی حالت وچ ہوں روزے دی حالت فرمایا میں چاہتا ہے کہ میرا اعمال رب دی بارگاہ جدوں پیش ہو روزے دی حالت وچ فرمایا میں چاہنا جدوں میرا مثال بھی ہوے نا تے میں روزے دی حالت وچ ہوں اچھا حضرات اے جڑی اج دی رات ہے اج جمعہ شریف ہے نا تے رات نوں کی والا شب برات اس رات کے کئی نام مفسرین نے محدثین نے لکھے
ایک نام ادا شب برات بھی ہے، ایک نام ادا لیلۃ البرکہ بھی ہے، ایک ادا نام لیلۃ الرحمہ بھی ہے، یعنی رحمت والی رات، برکت والی رات اور نجات والی رات۔ کیڑی رات جی؟ سارے بولو ذرا کیڑی رات؟ سارے بولو ذرا کیڑی رات؟ نجات والی رات۔ آؤ ہن اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ قرآن پاک وچ اس رات دے متعلق ہی ارشاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے بڑی فرمائیے تھوڑا دوالی میرا بری کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فی لیلۃ مبارکہ انا كنا فرمایا سونیا تیرے اجڑیاں زلفاں دے کنڈل نے میں نے اینا زلفاں دے کنڈلاں دی قسم ہے۔ آمین تو مراد مصطفیٰ کریم دے زلفاں دے کنڈل۔ والکتاب المبین، سونیا میں نے کتاب مبین دی قسم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا بے شک اسا اس کتاب نو برکت والی رات کے اندر نازل کیتا ہے۔ انا کنا منذرین، فرمایا بے شک اسی ڈر سنان والے ہاں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اے او برکت والی رات ہے جس رات کے اندر ہر حکمت والا کام جدا کر دیتا جاندہ ہے، لکھ دیتا جاندہ ہے۔ اچھا مفسرین کرام نے لکھیا فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور رات جس کے اندر ہر حکمت والا کام تقسیم کیتا جاتا ہے، اور رات کیڑی ہے؟ جمہور مفسرین کرام نے لکھیا فرماتے ہیں ہیا لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں وہ شعبان المعظم دی مہینے دی درمیانی رات، یعنی 15 شعبان المعظم دی رات ہے۔ آج رات آئی، آج دن 14 کا رات 15ویں، بولو دن 14 رات 15ویں شعبان المعظم دی رات۔ یہ رات کیسی عظمتاں والی برکتاں والی۔ آج دی رات کے اندر تقریباً ہر مسجد جڑی اہل سنت و جماعت دی ہے او دے اندر محفل ہوئے گی، ذکر و اذکار دی محفل ہوئے گی، نوافل پڑھے جان گے، اذکار کیتے جان گے۔ لیکن کچھ بیلی ایسے بھی نہیں جڑے آج بھی تو ہم سپیکر کھول کے یعنی جمعہ جو نہیں کرنا ہے، اے جڑی آج دی رات دینا دی کوئی فضیلت نہیں، بالکل کوئی کدھر نہیں لکھیا اس رات عبادت کرنا۔ میں کہا بھی جے دے اسی کام کرنے ہیں شرک پھرتے تو سانو ڈاک تو جدو اسی کرتے ہی مسجد اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں، ذکر کرنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں۔ میں کیا بندے تے اگئی مسیحے نہیں آکے راضی تو جڑے آؤں نے انہوں بھی ڈاک دے کہ کوئی نہیں کدھر نہیں لکھی۔ میں کل ایک مولوی دا ایک کلپ سندا سمجھا، نام دا مولوی طارق جمیل، کی نام؟ وہ اندر سی پیا کہ اسی اجمی لوگ جڑے نا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اساں آنے اپنے کولوں رات بنا لئی شب برات، یہ کدھرے بھی نہیں لکھی، حدیث ذکر ہی کوئی۔ میں کہا مولوی طارق جمیل جے اللہ تینو اکھاں دیتی ہیں تے تو کامت صحہ ہی پڑھ لینی سی۔ امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے پورا باب پڑھنے ہیں اس رات دی فضیلت دے اندر۔ تینو حدیث ہی کو نہیں نظر آئی، ایک حدیث نہیں پورا باب پڑھنے ہیں محدثین نے،
پورا باب کئی حدیثاں نقل کی دی ہیں اس رات کی شام کی فضیلت کے اندر محدثین نے بے شمار حدیثیاں کتاباں اس رات کی فضیلتاں کو بیان کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد گرامی آپ فرماتے ہیں جیڑا بندہ آج دی رات عبادت وچ گزاردا ہے نا دل نو روزہ رکھدا ہے فرمایا قیامت والے دن اس بندے دا دل زندہ رہے گا مطمئن رہے گا جدوں دوجیاں دے دل مطمئن نہیں ہون گے جیڑا بندہ آج دی رات عبادت کرے اور حضرت سیدنا عثمان بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شبان کو لے کے دوسرے شبان تک جنہ بندیاں نے مرنا ہوتا ہے نا آج دی رات انہاں دا نام لکھ دیتا جاتا ہے اب آج شبان کو لے کے اگلے شبان تک جنہ مرنا ہے آج رات کو انہاں دے نام لکھے جانے کہ فلاں نے مرنا ہے فلاں بیٹا عطا ہونا ہے فلاں اے کام ہوئے گا فلاں دے کا رزق اضافہ ہوئے گا فلاں دے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم اس تو مراد ہی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لا چھڑتا ہے کہ اگلے سال دے اندر کیڑے کیڑے بندے نے کی کرنا ہے انہوں کی عطا فرمانا اللہ سنو ذرا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کو پوچھا گیا اللہ نے جڑا قرآن فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس رات ہر حکمت والا کلمہ تقسیم کیتا جاتا ہے اس تو مراد کی ہے آپ فرماتے ہیں اس تو مراد ہے شبان المعظم دی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اس سال اس رات نو پورے سال دے اعمال اللہ فرشتیاں دے حوالے فرما چھڑتا ہے کہ اے نو اے عطا کرنا یہ اس بندے دی موت ہونی ہے اس دن ہونی ہے اے ہونا ہے سنو حدیث پاک دے ذرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث پاک دے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک او صحابی نے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل یمن بھیجے یمن جب سرکار بھیجنے لگے نا تو آپ نے کی کیتا حضرت معاذ بن جبل نو سواری دے اوپر بٹھایا سواری دے اوپر بٹھا کے تے سرکار نے حضرت معاذ بن جبل دی سواری دی باغ پھڑ لئی سرکار نے صاحب اسلام نے یمن دا انہوں نے معلم بنا کے بھیجیا قاضی بنا کے بھیجیا اتھو دا عالم بنا کے بھیجیا کہ یمن جا کے لوگوں نے نمازہ پڑھایا کر فیصلے کریا کر قرآن پڑھایا کر اتھو دا سرکار نے قاضی بنا کے حضرت معاذ بن جبل نے بھیجیا عالم دین کو سرکار نے سواری تے بٹھا کے نہ سواری دی باغ پڑھ لے سرکار نال نہ ٹرون لگ پہ حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی مینوں اتے بٹھا دیتا تے آپ پیدل ٹردے پے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام تو میرے دین کا عالم ہے کہ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو دسنا چاہتا عالم دین کی قدر تے خود محمد مصطفیٰ نے کر کے بخاری خود میں کر کے بخاری سرکار سواری دی باغ پڑی چل دے پہ جب مدینہ شریف تو باہر آئے سرکار نے فرمایا معاذ جی آقا فرمایا تو یمن جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب تو اگلے سال آئے تو تیری میرے نال ملاقات نہ ہوئے یعنی ہو سکتا ہے میرا مثال ہو جائے تیری ملاقات نہ ہو سکے ہو سکتا ہے تو میری قبر نہیں جاؤں حضرت معاذ بن جبل نے جب اتنا جملہ سنیا تو چھال مارے کے سواری تو تھلے اتر آیا سرکار دا ہاتھ پاڑے کے کرتے ہیں چومک کے کہتے ہیں سنیا جی یہ گل ہے تو میں کو نہیں لے جانا حضور دے فراق ہے حضور میں نہیں لے جانا میرے تو جدائی برداشت نہیں ہوتی میرے آقا نے فرمایا معاذ سن فکر نہ کر جڑا بندہ تقوی نال زندگی بسر کرے گا برے کاماں تو بچدا ہوئے گا میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہوئے گا فرمایا وہ دنیا دے جس علاقے وچ بھی رہے گا میں محمد دے قریب ہی ہوں گا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اے 5 راتاں نوں جاگ کے اللہ دی عبادت کردا ہے
عبادت کر کے گزار دے اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت واجب فرما چھڑ دے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں سرکار نے فرمایا او 5 راتاں جڑیاں نے انہاں نوں دھیان نال سن لو سرکار نے فرمایا ذوالحج دی 8ویں رات ذوالحج دی 9ویں رات ذوالحج دی 10ویں رات 8ویں 9ویں تے 10ویں ذوالحج دی یعنی عید والے دن فرمایا 8ویں ذوالحج 9ویں ذوالحج تے 10ویں ذوالحج فرمایا ایک دن راتاں پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا آقا کریم نے فرمایا عید الفطر والی رات یعنی صبح عید ہوے چھوٹی جڑی رات گزرنی ہے فرمایا عید الفطر والی رات فرمایا یہ 4 راتاں تے 5ویں سرکار نے فرمایا شعبان المعظم دی 15ویں رات یعنی شب برات جیڑا بندہ یہ 5 راتاں عبادت کر کے گزاردا ہے اللہ اس بندے واسطے جنت واجب فرما چھڑدا ہے اللہ دے واسطے جنت واجب فرما چھڑدا ہے تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حکیم نے لکھیا الترغیب والترہیب دے اندر علامہ منذری نے اس کو لکھیا مصنف عبد الرزاق دے اندر امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھیا گرامی قدر حضرات یہ رات بڑی عظمت والی ہے یہ رات بڑی برکت والی ہے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے شعبان المعظم دی 15ویں رات سی فرمانیاں نے کملی والے آقا نے مینوں فرمایا اے عائشہ آج دی رات شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے اور میں آج دی رات شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے اور میں اس رات نو اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب دیئے کول جنیاں بکریاں نے اونا بکریاں دے جسماں دے جننے وال نے اور میں اونا والا دے برابر اللہ میری امت دے گناہگاراں نو جہنم کو نجات عطا فرما چھڑدا ہے آج دی رات دے اندر سرکار نے فرمایا شعبان المعظم دی 15ویں رات نو اللہ قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے پہ جسماں دے جننے وال نے اور میں اونے گناہگاراں نو میری امت دے گناہگاراں نو اللہ جہنم تو آزاد فرما دے فرمایا لال اگلی گل بھی عائشہ سن لے جی آقا حکم ہوئے اور میں اس رات کے اندر جڑا بندہ مشرک ہوئے شرک کرے فرمایا شرک کرنے والا قطع تعلقی کرنے والا رشتہ داراں میل ملاپ چھڈن والا اج میں چاچے نو بلانا ہی نہیں مامے نو بلانا فرمایا قطع تعلقی کرنے والا اس کے بعد فرمایا تکبر دی وجہ تو اپنا تہبند زمین تے لٹکان والا کئی بندے ہوندے نے بڑے فخر دے نال اپنا تہبند تھلے زمین تے چھڑ دے نے زمین تے پچھوں مٹی کٹھی کر رہے ہوندے سرکار فرماندے نے تکبر دی وجہ تو جڑا بندہ اپنے پنجے تھلے کر دے یا اپنا تہبند تھلے لٹکا دے اس تو بعد سرکار نے فرمایا جڑا بندہ والدین دا نافرمانی فرمایا جڑا بندہ شراب دا عادی ہے فرمایا ماں باپ دا نافرمان شراب دا عادی قطع تعلقی کرنے والا مشرک فرمایا اس کے بعد اپنا تکبر دی وجہ تو تہبند زمین تے لٹکان والا سرکار نے فرمایا یہ 5 بندے ایسے نے کہ اس رات اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں وال اپنی نگاہ رحمت ہی نہیں فرماندا نگاہ رحمت اللہ انہاں بندیاں وال نہیں فرماندا گرامی قدر حضرات میں اور بھی کچھ احادیث نقل کیتیاں نے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ مشرک بندے وال نظر رحمت نہیں فرماندا جڑا بندہ ماں باپ دا نام فرمانے اس بندے وال اللہ نظر رحمت نہیں فرماندا تے جڑا بندہ کاہن ہے اور میں اٹکل پچو لا کے لوکاں نوں ڈراندا رہندا ہے میں تیرے بارے وچ دسنا تیرے نال انج ہو جائے گا تیرے نال انج ہو جائے گا سرکار نے فرمایا ایک کاہن بندہ او دے ول بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا فرمایا جادوگر بندہ جڑا لوکاں دے جادو ٹونے کردا ہوئے فرمایا او دے تے بھی اللہ نظر رحمت نہیں کردا فرمایا جڑا بندہ فال کڈ دے اج تو ساڈے کول لے آؤ اسی قرآن کھول کے وچوں فال کڈ کے دیاں گے فرمایا اس بندے تے بھی اللہ نظر رحمت نہیں کردا فرمایا قتل کرنے والا قاتل جڑا بندے کسے نو بغیر کسے وجہ تو قتل کر چھڑے فرمایا اللہ او دے تے بھی نظر رحمت نہیں فرماندا فرمایا کینہ
نہیں فرماندا فرمایا جڑا بندہ سود دیندا ہوے او دے تے بھی نظر رحمت نہیں جڑا سود لیندا ہوے او دے تے بھی نظر رحمت اللہ نہیں فرماندا تے فرمایا جڑے بندے نچدے نے اے نچن والے بندے تے نچن والیاں بیویاں انہاں تے بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرماندا فرمایا جڑا بندہ زنا دا عادی ہے او دے تے بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرماندا فرمایا جڑا بندہ شراب دا عادی ہے اللہ اس بندے تے بھی نظر رحمت نہیں فرماندا اجنیاں چیزاں گنائیاں نے سجنوں اگر ویکھو کہ انہاں وچ کوئی ایک چیز بھی ساڈے وچ پائی جاندی ہے حدیث پاک دے بعد سرکار فرماندے نے اس رات نو اگر کوئی بندہ انہاں گناہاں دا مرتکب ہوے اللہ او دی بخشش نہیں کردا ہاں اگر اس رات نو او بندہ اللہ کو سچی توبہ کر لوے اللہ دے پچھلے گناہ معاف فرما کے اللہ او دے تے نظر رحمت فرما چھڑدا ہے یعنی او دے تے اللہ نظر رحمت فرما چھڑدا اے کتنے بندے گنائے اے دے وچ ایک میں ذکر کیتا سرکار نے فرمایا نچن والے کیڑے بولیے ذرا کیڑے اے سوموار والے دن آ جڑا سوموار گزریا یہ پنجاب کلچر ڈے منایا گیا اسکولاں دے بچے یونیورسٹیاں دے کالجز دے بچے یہ ضرور جانتے ہیں کہ اسکولاں دے اندر جی کلچر ڈے منایا گیا کلچر ڈے کی پنجاب دا جی ساڈا کلچر کی خسا پا لیا لگ دی بن لئی چویرے دا ہوتے جناب کرتا پا لیا سر دے ہوتے شملے علی پاک بن لیا اس تو بعد سکولہ کے اندر جو کچھ ہویا کل میں ایک دوست نے ویڈیو بھیجی اس میں سکول دا نام نہیں لینا جوان بچیاں سے بچے اس سکول دے اندر باقاعدہ ڈانس کیتا جا رہا ہے جوان بچیاں میں کہنا میں سریعام میں جملہ کہنا میں پیچھے بھی دو مسئلہ جمعہ پڑھا کے ہیں کہ میں جملے کہہ کے میں نے کوئی ڈام نہیں کسی طرح او ماسٹر بھی راج کے بغیرت نے جڑا مسلمانہ دیاں بچیاں نو سٹیجاں دے کھڑیاں کر کے ڈانس کرائے تے بچیاں نو کھڑیاں کر کے ڈانس کرائے ایسے ماسٹر دی سانو ضرورت بھی کوئی نہیں یاد رکھنا جڑا استاد اسی جب بچیاں نو سکولے بھیجنے ہیں کہ انہاں نو مصطفیٰ دا دین پڑھاؤ اچھی اسباق پڑھاؤ میں کیا تواڈے سکولاں دے وچوں کالجاں دے اندروں بچے ہور کچھ پڑھ کے نکلن یا نہ نکلن البتہ اینی گل ضرور ہے سکولاں چوں ڈانسر بن کے ضرور نکل جاؤ کہ بچیاں نو ڈانس کرایا جائے نوجوان لڑکیاں او میرے مصطفیٰ کریم کا ارشاد گرامی سرکار فرماندے نے جڑا بندہ نچن والا ہے جڑی عورت نچن والی اور میں اس رات کے اندر بھی اللہ دے نظر رحمت نہیں فرماندا ساڈے معاشرے نو ساڈے بچیاں نو یہ سکولاں دے اندر بے حیائی پھیلائی جا رہی بچیاں نو دین تو دور کیتا جا رہا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے وہ ماسٹر بھی بغیرت ہے جڑا اپنے طلباء نو کہے ایتھے کھلو کے فلاں ڈانس دا سٹیپ کر وہ لان دیا تینوں سکول دے اندر ہور کوئی گل نہیں کیا مسلماناں دا کلچر اے وے کہ تو مسلماناں دے بچیاں نو ڈانس سکھائے مسلماناں دا کلچر اے نہیں کہ بچیاں نو ڈانس کرایا جائے مسلمان بچیاں دا کلچر اے نہیں کہ بچیاں دے کول گانے گوائے جان مسلماناں دا کلچر اے وے انہاں نو بٹھا کے دسیا جائے رب نے مصطفیٰ دے کتاب جڑی نازل کیتی اس کتاب وچ حکم کیڑا کیڑا گانے عطا فرمایا مسلماناں دا کلچر اے نہیں جو ساڈے بچیاں دے دماغاں دے اندر گند گھولیا جا رہا سکولاں دے اندر کالجز دے اندر یونیورسٹیز دے اندر اور کئی سکول دے ایسے نے کالج ایسے نے کہ باقاعدہ اتنے ڈانس دی کلاس لائی جا رہی میں کیا جدوں وہ بچے نکلتے ہیں پھر انہوں نے باقاعدہ سمجھا دیتی جاتی جس معاشرے دے اندر نچن والے کو ایوارڈ دیتا جائے رج کے بغیرت عورت نو جنہیں ساری زندگی فحاشی دے اڈے چلائے ہون تے ڈانسنگ کر کے زندگی گزاری ہوئے جدوں وہ بڈھی ہو جائے یا بندہ بڈھا ہو جائے اور وہ جدوں ایوارڈ دیتا جائے نا کہ خدا دی عزت دی قسم ہے اس ملک کی جو کنجر ہی پیدا ہو سکتے ہیں مصطفیٰ دا غلام کوئی پیدا نہیں ہو سکتا جدوں سکولاں دے اندر کالجاں دے اندر انہاں بچیاں نو زیادہ پروموٹ کیتا جائے گا جنہاں اچھا ڈانس کیتا یا جنہیں گانا اچھا گایا میں کیا نانا کہ مسلمانہ دے بچے نے انہاں نو گانے نہ سکھانا ہی تے رب دا قرآن سکھائے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھائے
حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے حدیث پاک سنن ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب الترغیب والترہیب علامہ منذری نے کنز العمال علامہ ہندی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. حدیث پاک میں روایت دیکھو کون کر رہے ہیں. او بندہ بیان کرتا ہے جنہوں میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر ہم علی کا دروازہ ہے. باب مدینہ تو علم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. سیدنا مولا علی شیر خدا فرما دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو شبان المعظم کی 15ویں رات ہوئے رات نو قیام کریا کرو. سارے بولیے دے کوئی سبحان اللہ. فرمایا شبان المعظم کی 15ویں رات نو قیام کریا کرو. فرمایا کیوں؟ فرمایا رات نو قیام کریا کرو دنوں روزہ رکھیا کرو. آقا بجا فرمایا بجائے وے اس رات نو غروب آفتاب تو بعد یعنی آج شام کی نماز تو بعد سرکار فرما دے غروب آفتاب تو بعد اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین آسمان دنیا وال متوجہ ہوں گے نظر رحمت فرما دے اور اللہ ارشاد فرما دے حال میں مستغفر اللہ فرما دے او زمین والے ہو تو آٹے بچوں کوئی بندہ ایسا ہے وے جڑا میرے کو بخشش منگنا چاہتا ہے ہوئے ہے تھوڑے بچوں کوئی بخشش منگن والا کہ میں وہ کی بخشش فرما دیا ہے تھوڑے بچوں کوئی رزق منگن والا کہ میں انہوں رزق عطا کر دیا ہے کوئی بندہ تھوڑے کسی مصیبت وچ گرفتار کہ میں وہ کی مصیبت دور کر دیا. آقا کریم فرما دے اللہ کریم مغرب تو لے کے صبح تک اللہ اعلان فرماتا رہے دے اللہ فرماتا رہے دے ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی رزق منگن والا ہے کوئی اولاد کا طلبگار ہے کسی کوئی مصیبت وچ گرفتار کہ میں وہ کی مصیبت دور کر دیا. گرامی قدر حضرات عارف کھڑی فرما دے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز بخشش منگن والے کار کھلا رحمت دا دروازہ. آج دی رات سکنا اللہ کو بخشش منگن ہے. میں اتحاد کروں گا بزرگ تشریف فرماؤ آپ بیٹھے ہو کئی جو ہی اثر ہوئی ہے نا اثر تو بعض بچیاں نے تو آجے کرنا ابا جی پیسے میں دے آج کی کرنا ابا جی میں پھول جڑیاں لے کے میں موم بتیاں لے کے بچیاں کہہ گیا ابو جان مجھے پیسے دے میں نے وہ شمع لے کے آنا ساڑھے پنجابی لفظہ دے میں جانا ابا جی اور پیسے دے آجے کی کرنا میں ٹینڈ لے کے آنے ٹینڈ خدا دا واسطہ. آج دی رات اللہ نے آگ تو بچن آستے عطا کی تھی یہ آگ نہ کھیڑن آستے نہیں عطا کی. کسے پاسے کوئی روایت کوئی حدیث کوئی قول نہیں کہ آج دی رات میں کسی مسجد دی چھت دے ہوتے آکے تے مومبتیاں لاؤ یا اپنے گھراں دی چھتاں تے تسی مومبتیاں لاؤ یا بچیاں نوں تسی ایسے دیو تے ٹنڈاں دے وچ مومبتیاں لا کے تے گلیاں وچ بچیاں پھرن. میں پچھلے جمعے تک کیتا سی عورت دا مانا ہی پردہ ہے بچی چھوٹی ہوئے پھر بھی پردہ واجب ہوتا ہے ضروری ہے کہ پردہ کراؤ. جب بچپن اندر بچی لے آ جا کے بڑھیا دے ہو گے وہ جی ہاتھ ہی پار کر دے گی. بچپن دے اندر یہ پردے دا پابند بناؤ. بچیاں نوں نہیں دینے پیسے اس واسطے کہ تسی ڈنہ لے کے آؤ نہیں دینے بچیاں نوں پیسے کہ تسی ڈنہ لے کے آؤ. بچیاں نوں پھول جڑیاں واسطے مومبتیاں واسطے تے اناراں واسطے یہ پیسے نہیں دے رہے. میں آج ایک روایت پڑھ رہا سا اے جڑے انار نے نا انار جڑے چلاندے ہو یہ سب تو پہلے کنے بنائے سی ہے کسی نے پتا جی سنو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چھٹیا گیا آگے دے اندر اس ٹائم نمرودی فوج نے آکھیا بھئی ابراہیم تے آگے چھٹ گیا تے پتہ نہیں ہو بچ جلیا بھی ہوئے گا کہ نہیں. انہوں نے پھر
اگ دے انار بنا کے تے اتوں دی سٹنے شروع کیتے اج ساڈے مسلمان خوشی دے نال او انار پھوڑ دے چلاندے نے او جی اسی بڑی خوشی کردے پئے خدا را اج دی رات اللہ نے اگ نال کھیڈن واسطے نہیں عطا کیتی بلکہ اللہ نے اگ تو بچن واسطے رات عطا کیتی اللہ دی عبادت کرو اپنے رب نو مناؤ دیکھ لو ساڈے ملک دے حالات کس طرف جا رہے ہیں کی معاملات بنتے پہنے ساڈے ملک دے اندر ماڑا بندہ غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر تو امیر تر ہو رہے ہیں غریب تو غریب تر ہوتا جا رہے ہیں اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو یا اللہ ساڈے کول اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تے اپنے حبیب دا صدقہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما دے خدا دی عزت دی قسم ہے اگر نجات مل سکتی ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ محمد مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا اپنے گلے چ پا لئیے دنیا بھی بہتر تے قبر حشر بھی ساری بہتر ہو گئی آج رات کو انشاءاللہ العزیز عشاء دی نماز تو بعد اس سے جامع مسجد صدیقیہ حیدریہ کے اندر عظیم و شان محفل پاک ہوئے گی احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا خصوصی خطاب انشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ حافظ قاری محمد سجاد رضا قادری صاحب آپ فرمائیں گے احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو تشریف لے آؤ گے بھائی جی میں انشاءاللہ بھی آکی انہوں کا رولے لینا انشاءاللہ کوشش ضرور کرے ہو محفل اندر شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل ایک دو میں دسن لگا اس رات دی عبادت دے حوالے دینا نوافل ایک 100 نفل ادا کرنے میں کتنے سارے بولیے کتنے 100 نفل وہ 100 نفل ادا کرنے میں دو کر کے پڑھنے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 10 باری قل هو اللہ پڑھنی کتنی مرتبہ سارے بولو کتنی مرتبہ 2 نفل پڑھنے میں 2 نفلہ دے میں سبحانک اللہ الحمدللہ اور اس کے بعد کتنی باری 10 باری سورہ اخلاص پڑھنی دوسری رکعت کے اندر پھر سورہ فاتحہ کے بعد پھر 10 باری سورہ اخلاص 100 نفل پڑھنے 2 کر حدیث پاک جہاں ہے اس نو صلاۃ الخیر آکھیا جانا تے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک نے 30 صحابہ کو سنے 30 صحابہ کرام کو سنے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیڑا بندہ اے نماز کے صلاۃ نو پڑھ دے اللہ تعالی اس بندے وال 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے کتنی مرتبہ 70 مرتبہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے جب فرمایا ہر نظر کے اندر اللہ تعالیٰ بندے دیاں 70 حاجتاں پوریاں کرتا ہے جب فرمایا جڑی سارے اگر کی حاجت ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے دی کامل بخشش فرما چاہتا ہے کتنے نفل پڑھنے میں جی 100 ہر رکعت اندر کتنی باری سورہ اخلاص جی اچھا ایک تھوڑا جا بڑا عمل سے گھنٹے 1.5 2 والی عبادت اس تو تھوڑے ٹائم والی عبادت بھی ہے اگر کسی پر نہیں ہے نا ٹائم ہوا تھا یار یہ میں ساری رات عبادت کرتا رہا صبح کے دن میری فجر کی نماز نہ رہے وہ چھوٹا عمل نہیں کر سکتا وہ اس طریقے دے نال کہ بندہ 8 نفل پڑھنا کتنے نفل اور 8 نفل پڑھنے میں 4 کر کتنے 4 2 سلامہ دینا 4 رکعت کر اور اے نفل جو پڑھنے نا اس کے اندر یہ کرنا ہے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 10 باری سورہ اخلاص پڑھنی کتنی باری سارے بولو کتنی باری 10 باری اور روایت جو ہے جڑا بندہ یہ نماز پڑھتا ہے ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے واسطے بے شمار فرشتے مقرر فرمائے گا جڑے فرشتے اس بندے نو عذاب قبر تو نجات اور جنت وچ داخل ہونے کی خوشخبری سنان گے اچھا یہ جڑے 8 نفل پڑھنے نے انہاں نفلاں دے پڑھنے دا طریقہ ہے جنہیں غیر موقعہ سنتاں پڑھی دیاں نے کیڑیاں ویسے کیڑیاں ہوندیاں غیر موقعہ سنتاں
فجر دیاں اور عشاء دی اصل دی فرض نماز پڑھنے تو پہلے جڑیاں 4 ہوندیاں نے وہ تے عشاء دی فرض نماز پڑھنے تو پہلے جڑیاں 4 ہوندیاں نے انہاں نوں کیا جاندا ہے غیر موقدہ اور انہاں غیر موقدہ نوں پڑھنے دا طریقہ کی والا کیوں بھائی سارا کچھ تسی نہیں دسنا تسی تے میرے کو سن کے آئے بھائی اندر بھی کچھ نہ دے کیوں بھائی جڑیاں غیر موقدہ سنتاں نے انہاں دے پڑھنے دا طریقہ کی ہے کسے نوں پتہ بھائی جنہاں نوں پتہ ہے رات کھڑے کرو میں ذرا انہاں نوں داد دیاں دے انہاں واسطے دعا کرا ذرا ماشاءاللہ میری دعا ہے جنہاں نوں پتہ ہے اللہ انہاں نوں اس سال عمرہ شریف کی سعادت عطا فرمائے تے جنہاں نوں نہیں پتہ اللہ انہاں نوں بھی سعادت عطا فرمائے تے وہ ایتھوں جان تے پتہ کر کے جان کیویں پڑھی غیر موقدہ سنتاں ادا کرنے دا طریقہ ہے جدو دوسری رکعت وچ اتحیات تے بہنے نا جی تے عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑیا نہیں ہونا دوسری رکعت دے اندر پوری اتحیات پڑھنی یاد رکھو عصر دی نماز تو پہلے جڑیاں 4 سنتاں پڑھی جاندیاں فرضاں تو تے عشاء دی نماز پڑھن تو پہلے جڑیاں 4 سنتاں پڑھی جاندیاں انہاں دا طریقہ بھی ہے جڑے نفلاں دا طریقہ کہ دوسری رکعت دے اندر یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھنا ہے پڑھ کے تے تیسری رکعت واسطے جدوں کھڑے ہونا ہے نا تے تیسری رکعت نوں پھر سبحانک اللہم و بحمدک تو شروع کر دینا ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی کیویں پڑھنی ہے جی تھوڑا جا بولو گے تو ذرا گل سوکھی ہو جائے گی دوسری رکعت دے اندر کتھوں تک پڑھنا ہے تو بولو صحیح کوئی نہیں بندہ مردہ نہیں بولے ہاں یہ مردے ہوتے تو اسی مولوی سارے انہوں مار جاتے سچی گل مرنا ہوتا ہی ہے جدن ہونی ہے دوسری رکعت دے کتھوں تک پڑھنا جی یوم یقوم حساب تک مکمل پڑھنا پھر تیسری رکعت دے اندر کھڑے ہو گئے پھر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا یہ 8 نفل میں 4 کر کے پڑھنا اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے اللہ میری تھوڑی حاضری کو منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ